فوراً بد دعا کرنا شروع کر دیا کرو، اور جب اللہ کریم کے سامنے مانگو کیسے دعا مانگا کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب رات کا وقت آئے تو بستر پر سونے کے لیے آئے تو کیا کیا کر؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں کیا کروں؟ فرمایا پہلے وضو کیا کر، وضو للصلاۃ، جیسے نماز کا وضو کرتا ہے، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جایا کر، اور پھر یہ کہا کر اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا منک ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ لیٹ کر کہہ دیا کر اے اللہ میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں، تیرے اوپر مجھے امید بھی لگی ہوئی ہے، اور تیرے علاوہ نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی نجات کا راستہ ہے، تو ہی پناہ دینے والا، تو ہی کام بنانے والا۔ میں تیرے اس کتاب کو بھی مانتا ہوں جس کو تو نے نازل کیا، تیرے اس نبی کو بھی مانتا ہوں جس کو تو نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برا بن عازب اگر یہ تو الفاظ پڑھ کے سو گیا اور تیری رات کو موت آئی تو تیری موت ایمان کے اوپر آئے گی۔ بستر پہ آ کے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، باتیں کیا کر اللہ میں تیرا بندہ تیرے پاس میں آیا ہوں، جتنی عاجزی دعا کے اندر ہوگی، جتنی انکساری دعا کے اندر ہوگی میرا بھائی، اتنا ہی اللہ کریم خوش ہوگے۔ آؤ تمہیں ایک دعا سناؤں جو میرے نبی نے مانگی، تیرے نبی نے مانگی، نبیوں کے نبی نے مانگی، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ عرفات کا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود ہے، اور یہ کون سا میدان ہے جہاں مجھ جیسا گناہگار بھی جائے اس کے بھی آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا تعلق بنا ہوگا رب کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر کیسے دعا مانگی ذرا سننا۔ آپ نے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، میری قسمت بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، میرے اللہ جو تو نے فیصلہ کیا میں محمد تیرے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے الفاظ میں عاجزی ہے یا نہیں؟ کتنی عاجزی ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ میں تیرا رسول، حالانکہ آپ رسول، یہ نہیں فرمایا میں تیرا خاتم النبیین ہوں یا اللہ، نہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک میرا باپ تیرا بندہ۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہ جو کہتے ہیں نا فلاں سے میں خبردار، میں رب کے سامنے یوں کر لو کہ میں نے دعا کرنی ہے تیرا کچھ نہیں رہنا، یہ تکبر اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، ناصیتی بیدک میری قسمت تیرے ہاتھ کے اندر ہے، ماضٍ فی حکمک تو اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، حکم کرتا ہے، عدل فی قضاؤک جو تو نے فیصلہ کیا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت فی نفسک او انزلتہ علی احد من عبادک۔ اے اللہ میں تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے اپنے کسی بندے پر نازل کیے ہیں، کسی کتاب کے اندر اتارے ہیں، تورات میں یا انجیل یا زبور یا قرآن میں، او الہمتہ احدا من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو جو نام تو نے دل میں ڈالے، تیرے ان ناموں کا تجھے واسطہ، اے اللہ تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ۔ اب استاثرتہ فی مکنون الغیب عندک جو نام تو نے چھپا کر اپنے پاس رکھے ہیں، نہ کسی کتاب میں اتارے ہیں، نہ کسی نبی کو بتائے ہیں، نہ کسی بندے اور کے دل میں ڈالے ہیں، یا اللہ سارے ناموں کا واسطہ۔ پہلے دیکھو عاجزی، پھر واسطے اتنے دیکھے، یا اللہ کے نبی کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ کریم سے؟ فرمایا ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میں مانگتا ہی ہوں قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ہم تو اول دعا مانگتے نہیں ہیں،
مانگے تو دنیا کی چیزیں ہی مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے آخرت کی مانگا کرو، کبھی اللہ سے دین بھی مانگا کرو. انت جعل القرآن ربیع قلبی، میرے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں، وہ لوگوں کائنات والوں دعا اللہ سے مانگو تو اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا مانگتے تھے، جو میں آپ سے اکثر سنتی تھی، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وہ دعا جو سب کو آتی ہے، لیکن یقین اس لیے نہیں آتا کہ عام چیز ہے، حالانکہ اس کے اندر دنیا کی بھلائی بھی موجود ہے، آخرت کی بھلائی بھی موجود ہے. عائشہ فرماتی ہے اکثر آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ایسی آسان دعا اور ایسی جامع معنی دعا جس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی بھلائیاں بھی آ گئی اور آخرت کی بھلائیاں بھی آ گئی. اللہ سے جب بھی دعا مانگی جامع الفاظ میں. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ جنت عطا فرما، اور جنت میں ایک مکان ہوگا جس کے دائیں جانب بڑی سیڑھی لگی ہوئی ہو اور اوپر سے اس طرف سے کھڑکی نکل رہی ہو اور ادھر سے جناب باغیچہ میرا نظر آ رہا ہو. سمجھے اللہ کا تعلق ہے، باتیں کر رہے تھے. اور پھر اس طرف سے نہر دور جا رہی ہو اور دوسری نہر دوسری سائڈ سے گزر رہی ہو. ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کو نقشے بنا کرنا تھے. سمجھ رہے تو اللہ پہ چھوڑ، نقشے کس میں چھوڑ؟ نقشے اللہ میں چھوڑ. تو اللہ سے جنت الفردوس مانگ، تم اللہ سے مانگ جنت، باقی تیرے سوچ سے اچھے نقشے وہاں بنے ہوئے ہو. تو اللہ سے بندہ مانگے جامع چیزیں، جامع چیزیں مانگے. آج صبح میں آخری بات سنا درس میں سنا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر. اور مختصر دعا، اللہ نیک اولاد عطا کر. تو ایک آدمی نے ایک عالم سے کہا کہ حضرت جی میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑے عرصے بعد ہوا لیکن بڑا بدتمیز ہے اور بڑا بے وفا ہے، تنگ ہو گیا. انہوں نے فرمایا اچھا تم اللہ سے دعا بھی تو مانگو کیا؟ ہوں کافی عرصے بعد ہوا. بالکل مانگی تھی، کب یاد ہے کس طرح دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ جانوروں بھی پتر دیتے ہیں، پرندے بھی دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دیتے ہیں، یا اللہ ایک مینو بھی دیتے یا اللہ ایک. وہ آنے کے میں نے کہا تو آپ اللہ سے جانور بن گئے تو انسان تھا بن گئے. آپ اللہ نے جامع الفاظ سے مانگو، اللہ سے وہ مانگو، وہ دعائیں مانگو جو اللہ نے قرآن